السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں۔ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جمعہ میں اس قسم کی باتیں کی جائیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم دونوں باتیں کریں گے انشاءاللہ کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کافی لوگ پریشان ہیں، اور نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں، نوجوان لڑکے، کہ کیا ہو رہا ہے مسلم سوسائٹی میں کہ مسلم لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ نکاح تو ہم نہیں کہتے، نہ نکاح ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ہم دونوں باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جب تم لوگ ایمان والی نہیں تھیں، تو اس وقت جس طریقے سے تمہارے اندر غلط باتیں تھیں ان کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے۔ یہ جو وجہ ہے، پہلی وجہ ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے، اور تاکہ آپ اس بات کو دوسرے کو بھی سمجھا سکیں اور بتا سکیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ حضرت ام سلیم، مکے کی بات ہے یہ، ام سلیم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، تو ابو طلحہ نام کے ایک صاحب نے رشتہ بھیجا، اور ابو طلحہ بہت اچھے آدمی تھے، اور اس وقت تک ابھی اسلام اور کافر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی، منع نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے رشتہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے رشتے کو انکار کیا جائے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ملاپ نہیں کھا رہی ہے، وہ بھی سماجی لحاظ سے، ابھی اسلامی لحاظ سے نہیں، سماجی لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ تم کافر ہو اور ہم مسلمان ہیں، لہذا کافر اور مسلمان کی شادی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سمجھائی تھیں، جو دین بتایا تھا، وہ دین ان کو معلوم تھا۔ اس روایت کو مسند احمد نے نقل کیا، اس روایت کو نسائی نے نقل کیا، اور بھی تحقیق کی جائے گی تو اور کتابوں میں، اور روایت جو ہے وہ ایک دم صحیح ہے۔ اب اس میں جو دینی تعلیم کی بات ہے کہ دینی تعلیم، ہم کو شوق ہے، بہت شوق ہے ہم کو کہ ہماری بچی خوب ہائیلی کوالیفائڈ ہو، خوب تعلیم یافتہ ہو۔ انگریزی بولنے پر ہم اگر انگریزی بولنے لگے تو ہمیں اور خوشی ہوتی ہے، اور اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اور خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی والدین نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی ہے کہ ہماری بچی دین کو جان لے۔ بہت زیادہ جب ہم لوگوں کے رشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی لڑکی پڑھی لکھی ہے، تو کہتے ہیں ہاں عربی جانتی ہے۔ عربی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ناظرہ سے
पढ़ती है। ये एक कॉमन जुमला है जो हम अपनी सोसाइटी और समाज में बोलते रहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारी लड़कियों को इल्म दीन सिखाया जाए तो मसले का हल हो सकता है। उनको ये बात मालूम हो सकती है, उसकी कबाहत मालूम हो सकती है, गुनाह मालूम हो सकता है कि कोई भी मुस्लिम लड़की किसी भी गैर के साथ शादी करती है तो हर मर्तबा जब आपस में मिलते हैं तो ज़िना होता है, बच्चा जो पैदा होता है वो हरामी होता है, लिहाजा एक बड़ा गुनाह है। लेकिन ये बताएगा कौन? ये बताएगा दीन। ब्रैकेट की एक बात और बताते चलें कि ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे साथ कि हमने औरतों की तालीम का कोई इंतज़ाम माकूल अब तक किया ही नहीं है। ये तो तबलीगी जमात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उन्होंने औरतों की जमात भी निकालने की फ़िक्र की, उसके भी लोग पीछे पड़ गए, फतवेबाजियाँ हुई। औरत बाज़ार जाती है, कोई हराम का फतवा नहीं है कि औरत का बाज़ार जाना हराम है और दे भी नहीं सकते हैं। औरत खेत में काम करती है, कोई हराम का फतवा नहीं है। आप अपने अतराफ गांव में देख लीजिए कितनी औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं जो बकरी चराती हैं, खेत में काम करती हैं। हराम का फतवा, मकरूह तहरीमी का फतवा किसका दिया गया है कि औरत का मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब करीब करीब हराम के है। ना बाजार जाना हराम, ना बकरी चराना हराम, ना खेती करना हराम, कुछ भी नहीं है। अगर हराम है तो क्या है? मस्जिद में आना हराम है। सवाल ये है कि जिस वक्त भी फतवा जिसने भी दिया, हमारे बड़ों ने ही दिया है, एक मरतबा इस पर गौर करें बैठ करके। और वजह क्या बयान करते हैं? वजह बयान करते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मस्जिद के हालात अच्छे नहीं हैं और बाजार के हालात अच्छे हो गए हैं। बाजार के हालात उससे ख़राब हैं, कॉलेज के हालात अच्छे हैं, उससे ज़्यादा ख़राब हैं। ट्रेन में अकेले सफ़र करती, हालात अच्छे हैं। तो समझ में नहीं आता कि मस्जिद के हालात कैसे ख़राब हैं और कॉलेज के और बाजार के और सब चीज़ के हालात अच्छे हैं। इस पर चाहे जितने बड़े आलिम ने फतवा दिया हो, बैठकर एक मरतबा इस पर गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हबीब मुस्तफ़ा के ज़माने में औरतें आती थी, दीन सीखती थी। अभी ये तकरीर हो रही है, ये तकरीर अगर औरत भी सुनती तो उसके ऊपर असरात होते कि नहीं होते? हमने उसके सुनने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, कोई इंतज़ाम नहीं किया, फतवा दे रखा है कि हराम है। मैंने एक बहुत बड़े आलिम से पूछा तो उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में औरतें आती थी, लेकिन आज जिस तरीके से तुम लोग आ रही हो, अगर रसूल अकरम ये देख लेते तो इसको मना कर देते। ठीक है, मना कर नहीं मना किया उन्होंने। हज़रत आयशा को जो मालूम हो गया हालात ख़राब हैं, तो क्या हज़रत आयशा ने मना कर दिया? उन्होंने भी नहीं मना किया। आला हज़रत अहमद रज़ा खां साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही है, मैं बहुत ही ज़्यादा उनके इस जुमले से मुतासिर हूँ। आला हज़रत ने कहा है कि गौर से सुनिएगा, आला हज़रत ने कहा है कि अगर कोई शरई मामला है और उसमें लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी तो आप उस गड़बड़ी की इस्लाह करें, उस शरई मामले को ख़त्म नहीं करें। नहीं समझे बात मेरी? भाई मस्जिद में आने में आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, हालात को सुधारने की फ़िक्र करें। ये फतवा दे देना कि औरत आ ही नहीं सकती, औरत का आना गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। हम भी कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि औरतों की घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल है। एकदम सही हदीस है, एक दो नहीं कई हदीसें। आप भी ये फतवा दें। लेकिन ऐसे मौके पे जब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, अगर जुमा में कुछ अल्लाह रसूल की बात हो जाती, जुमा ही होती है, तो कम से कम उनके सुनने का कोई इंतज़ाम किया जाए कि वो भी अल्लाह रसूल की बात सुने, तब उनको दीन की तालीम पहुँचेगी। तबलीगी जमात निकाले जमात तो उसके ख़िलाफ़ फतवा है, इधर अगर मस्जिद में आवे तो उसके ख़िलाफ़ फतवा है। अब बताइए दीन सीखे कहाँ? वो कॉलेज में दीन सिखाया नहीं जाता है। तो बुनियादी वजह क्या है कि दीन का इल्म ना होने की वजह से ये गैरों के साथ भागने का और शादी करने का मामला हो रहा है। इस पर उलमा को बैठकर संजीदगी से, मैं एक और मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत पर सबका इत्तेफाक है कि जाना चाहिए, ज़ियारत करनी चाहिए, दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है
جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، وہاں پر بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے فتویٰ نہیں دیا کہ اب اللہ کے رسول کی زیارت، قبر کی زیارت کرنا حرام ہے؟ کوئی وہاں بھی گڑبڑی پیدا ہوئی ہے، اس سے زیادہ گڑبڑی پیدا ہوئی جو مسجد میں ہوئی ہے، اس کا فتویٰ نہیں دیا، تو کیوں اس کی اصلاح کرو؟ اگر گڑبڑی ہو رہی ہے تو اصلاح کریں۔ اور اعلی حضرت نے اگلا جو جملہ کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز نئی ایجاد کی ہے، اس میں گڑبڑی ہوئی ہے، اب اصلاح نہیں کرو، پوری چیز ختم کرو۔ لیکن دینی معاملے میں اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری یہ بات علماء ایک دم نہیں سننا چاہتے ہیں، نہ ہماری بات کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے جو بات کہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نسائی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اگر اللہ کی بندیاں تم سے مسجد جانے کی اجازت چاہیں تو قطعی تم کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ شوہر کو اختیار ہے، نہ باپ کو اختیار ہے، نہ بڑے بھیا کو اختیار ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے کہ یہ سمجھ کر مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم کو نماز جماعت سے پڑھنے کا کوئی ثواب ملے گا، ثواب کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو ثواب ان کو اپنے گھر میں ہے وہ جماعت سے زیادہ ہے۔ لیکن ایسے حالات میں جب اصلاح کی ضرورت ہے تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسری بنیادی وجہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، آپ خود جان رہے ہیں، ویڈیو آ رہے ہیں، یوٹیوب آ رہے ہیں، اور ان کے خود یوٹیوب آ رہے ہیں، ویڈیو آ رہے ہیں کہ صاحب باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے، پوری تنظیم ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جائے، پیسے کا آفر کیا جائے، جاب کا آفر کیا جائے، اور ان کو کنورٹ کیا جائے اور اسلام دھرم سے لا کر کے دوسرے دھرم میں داخل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سازش ہے ان کی، اس سازش کا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ بھئی آپ سازش سمجھ گئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میرا یہ پروگرام ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ صاحب مرض ایسا ہے، اور پھر بولے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نا اس کی دوا نہیں ہے۔ یہ کون سے ڈاکٹر آپ ہیں بھائی؟ ڈاکٹر کے لیے تو یہ بڑا آسان کام ہو جاتا ہے کہ مرض معلوم ہو جائے، پہلے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ معلوم ہو جائے کہ مرض کیا ہے، اس کے بعد اس کا علاج آسان ہے۔ بھائی ان کی سازش ہو گئی ہے، انہوں نے سازش کی ہے، اعلان کر رہے ہیں ہم نے سازش کی ہے، ہم کوشش کریں گے۔ آپ اس کا توڑ نکالیے۔ اس کا توڑ وہی تھا جو پہلی بات میں نے کہی کہ آپ علم دین سکھاتے ہر لحاظ سے، تو وہ اس کا توڑ ہوتا۔ تیسری چیز کہ بڑی وجہ اس میں، دیکھیں میری بات بہت غور سے سنیے گا، بہت آپ کو سمجھ میں آئے گی بات یہ، سب سے زیادہ نوجوان لڑکوں کو تکلیفیں جو ہو رہا ہے، سنتے ہیں، ہم کو کوفت ہوتی ہے کہ ہماری بہن غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، ہماری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلے۔ نوجوانوں کو تکلیف ہوتی ہے جو ذرا سے شعور رکھتے ہیں، دانشور ہیں، ان کو تکلیف ہے، مولانا لوگوں کو تکلیف ہے۔ تو نوجوانوں سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت تکلیف ہے، اور ایک فطری بات ہے تکلیف ہونا۔ تیسری بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ جب نکاح مشکل ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو کون سی چیز عام ہوتی ہے؟ زنا عام ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نکاح مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نکاح، ابھی ایک لڑکی کی شادی ہمارے طے ہوتی ہے تو اس کے والدین کو فکر ہوتی ہے کہ بھیا پیسہ نہیں ہے، پیسے کا جگاڑ کرنا ہے، قرضہ لیتے ہیں، کھیت گروی رکھتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہاں اسلام نے کہا تھا کہ تم 50 آدمی نہیں بھیا، کم سے کم 100 آدمی تو باراتی ہمارے آئیں گے۔ یہ کس نے مشکل کیا؟ وہ اس نوجوان نے مشکل کیا جس کو بڑی تکلیف ہے کہ ہماری بہن بیٹی دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ تم نے دشوار کیا نکاح کو، اس لیے یہ حادثہ پیش آیا۔ بھئی آپ کہتے کہ ہم 5 آدمی آئیں گے، ہم 4 آدمی آئیں گے، یا یہ کہ ہمارے آنے، ہم آپ کے یہاں آنے کے بجائے آپ ہمارے یہاں آ جائیے 5 آدمی۔ بھئی لڑکے والے بارات لینے بجائے وہ آئیں گے تو ہمارا خرچہ ہوگا نا، آپ چلے جائیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہماری ناک کا معاملہ ہے، 100 آدمی سے کم باراتی۔ اچھا پھر بہت جو شریف لوگ ہیں، بھائی صاحب جہیز دیں نہ دیں، لیکن ہمارے جو آدمی آئے ہیں ان کی عزت کریے۔ ارے تمہارے مہمان ہے، تو عزت کر یار اپنے دروازے پر، مہمان تیرے ہوں، دروازہ ہمارا ہو،
یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی آپ کے مہمان ہیں، بارات آ رہے ہیں، کس کے آدمی ہیں؟ آپ کے آدمی ہیں، آپ اپنے دروازے پہ خوب عزت کر لیجئے۔ یہ کون سی بات ہے کہ مہمان تمہارے ہوں اور ڈالو پریشر لڑکی والے کے اوپر کہ آپ جو ہے ان کی عزت کیجئے؟ آپ کے یہاں ولیمہ ہوتا ہے، جائیے عزت کر لیجئے، خوب عزت کر لیجئے، کون منع کرتا ہے؟ عزت بھی کرانا ہے تو لڑکی والے سے۔ اب لڑکی والا ان سب کا جب انتظام کرے گا تو آسان کیسے ہوگا نکاح؟ کبھی آسان نہیں ہوگا۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کو تکلیف پہنچی ہے کہ غیر کے ساتھ ہماری بہن بیٹی کیسے گئی، کیسے بھاگی ہے۔ تو نوجوان جس کو بڑی تکلیف ہے وہی اصل بنیادی وجہ ہے اس پورے پروگرام کا، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف نوجوان وجہ ہیں۔ دوسری وجہ ہے نوجوان کی بتا رہا ہوں کہ بھئی کم سے کم جو ہے نا موٹر سائیکل تو دیجیے گا، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے اس کے پاس، اور لڑکی والے سے بولتا ہے کہ کم سے کم موٹر سائیکل دیجیے گا۔ اب لڑکی والا بیچارہ جن کے پاس ہے چلو وہ خوش دلی سے دے دیتے ہیں، ورنہ سب قرضہ لیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہماری سوسائٹی کتنی امیر ہے اور کتنی جو ہے پریشان ہے، دونوں باتیں معلوم ہیں۔ کہاں کہاں سے کیسے کیسے لڑکی والا جگاڑ کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ ان کو موٹر سائیکل چاہیے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری بہن بھاگ گئی۔ کیوں نہیں بھاگے گی؟ جب تاخیر کریں گے آپ تو بھاگے گی کیوں نہیں؟ جہیز کی ڈیمانڈ اپنی جگہ ہے۔ ارے ہم لوگوں کا تو ابھی بھی سوسائٹی تھوڑی سی ٹھیک ہے۔ میں تو ایسی سوسائٹی جانتا ہوں کہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں لڑکے، اور جب لڑکی کے یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو 20,000 منگنی کے لیے چاہیے، 25,000 فلاں چاہیے۔ اب ایک دوسرا رواج 50 آدمی منگنے کے لیے جائیں گے اور سب کو گفٹ دینا ہے لڑکی والے کو۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، باقی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ سازش کر کے کامیاب ہو جائیں۔ تم نوجوان نہیں ہو، تمہارے اندر بے نیازی نہیں ہے، ہم کو شرم نہیں آتی ہے؟ الزام دے رہے ہیں دوسرے کے اوپر ڈال دیا کہ فلاں کی سازش ہے۔ کوئی سازش نہیں، سازش آپ کی ہے جناب، کسی کی سازش نہیں ہے، ہماری سازش ہے۔ جہیز کا مطالبہ ہو، بارات کا مطالبہ ہو، کھانے کا مطالبہ ہو، شریف آدمی عزت کر لینا ہمارے بارات والوں کی۔ عجیب آدمی ہو یار، بہتر لگا جس کا مہمان ہو، دروازے پہ میرے مہمان آئے ہیں، میں مولانا محمد احمد صاحب سے کہوں آپ اپنے گھر میں لے جائیے، ان کی عزت کیجئے، یہ طریقہ ہے؟ ارے مہمان تمہارے یار، تو عزت کیا مولانا؟ دوسرے کے دروازے پہ بھیج کے عزت کراتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ لڑکوں کا جو معاملہ ہے انہوں نے ہی گڑبڑی کر رکھی ہے نوجوان۔ اچھا اماں دیکھیں، لڑکے کی شادی اور لڑکی کی شادی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے؟ اماں چاہ رہی ہیں لڑکے کی شادی، لڑکا جوان ہے، کمانے بھی لگا ہے، یا یہ کہ خود لڑکے کے گھر میں اتنا ہے کہ لڑکی کھا پی سکتی ہے۔ اب ان کا اماں ہے کہ نہیں بیٹیا کی شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹیا کی شادی کے لیے اس سے گناہ کروا رہی ہے، گھر ابھی نہیں بنا ہے، اب وہ گھر بنوا رہی ہیں، گھر بنوا لیں، بیٹیا کی شادی کر لیں، ہم کو حج پہ جانا حج کر لیں، اب اس کے بعد لڑکے کی شادی ہوگی۔ اب یہ اتنے دن جو خالی بیٹھا ہوا ہے یہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، وہ کر رہا ہے، اور کس کے ساتھ کرے گا؟ وہی بہن بیٹی کے ساتھ کرے گا۔ کسی نہ کسی کی تو بہن بیٹی ہے، وہ ہے کہیں نہ کہیں تو ہے معاملہ خراب نا۔ اماں، لڑکے کی اماں دوسری وجہ سے ڈیلے کر رہی ہیں، لڑکی کی اماں کیوں ڈیلے کر رہی ہیں؟ وہ بیچاری تم نے اتنا ڈیمانڈ رکھ دیا ہے کہ وہ بیچاری اس پیسے کا انتظام ہی نہیں کرے۔ بھیا کم سے کم 1 سال کا تو موقع دو۔ بولتے نہیں بولتے ہیں بھیا 1 سال، کیوں 1 سال کا موقع؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہاری بیٹی لاڈلی چہتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا ہے؟ نکاح کے کارڈ پہ چھپاؤ، ان نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور ایک مرتبہ نہ سوچیں ہم کہ رسول اکرم کا طریقہ نکاح کیا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں نبی کی ذات کا، نبی کی سنت کا، نبی کے طریقے کا؟ تو یہ جو شادی کو لیٹ کیا جا رہا ہے، یہ دونوں طرف سے، اس میں صرف نوجوان شامل ہیں، کوئی نہیں شامل۔ اچھا سب کچھ ہو گیا ہے تو لڑکے والے کا ہے کہ ہمارا ابھی اسٹیٹس نہیں ہوا ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب ہم جس معیار پہ دلہن کو لانا چاہتے ہیں کہ دلہن ایسے آوے، گھر ایسا ہو، ٹھیک ہے آپ بوڑھے ہوتے رہیے، اور وہ جس کو لانا چاہتے ہیں اس کا تعلق دوسرے سے ہو رہا ہے۔ یہ لائیں گے ایسی عورت کو کہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو چکا ہوگا، کیونکہ ان کا معیار ہی نہیں بن رہا ابھی گھر نہیں بنا ہے، تو ابھی گاڑی کے لیے گیریج نہیں ہے، ابھی گاڑی ڈیمانڈ ہے، کر لو بھائی جو کرنا ہے، چلاؤ نہیں۔
اپنے ہم گریبان میں نوجوان منہ ڈال کر دیکھیں، اس میں کسی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹوٹل غلطی ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ یہ تیسری اور بنیادی وجہ ہے۔ اچھا، بھائی کو کتنا غصہ آتا ہے، یہ سب ہم بھی اسی سماج میں پلے ہیں، بڑے ہیں، اسی سے جو ہے بچپن سے ہمارا بھی گزرا ہے۔ اگر ہماری بہن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی فلاں لڑکے سے اس کی دوستی ہے، تعلق، غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ موبائل چھین کے پھینک دیں گے، موبائل، امی ان کو آپ نے موبائل کیوں دیا ہے، بہن کو ماریں گے، اور مار کے آ کر کے اسی رات میں یہ خود موبائل لے کر کے چادر میں چھپ کر دوسرے کی بہن سے بات کر رہا ہے۔ کر رہا نہیں کر رہا؟ جو ہم کو ناپسند ہے کہ ہماری بہن کسی سے غیر محرم سے غلط بات نہ کرے، جس کو بہت تکلیف ہے، یہ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے یہ کر رہا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری بہن پر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ غلطی یہاں ہو رہی ہے۔ بی جے پی RSS کو ایک دم بلیم نہیں کریں، ان کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی بہن اور بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈال دیں، لیکن آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کی بیٹی اور بہن پر ہاتھ ڈالی ہے، تب جا کر کے معاملہ معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ بگڑا کہاں ہے۔ میں کوئی باتیں ہوائی نہیں کر رہا ہوں، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ جس بھائی کو بہت تکلیف ہے، میرے پھبلی میں ایک عورت نے، ایک لڑکی نے اپنے بھائی اور ماں کے سب کے سامنے کہہ دیا کہ مجھ سے بولتا ہے کہ تم موبائل پر بات نہیں کرو، اور یہ خود پوچھو روزانہ کس سے بات کرتا ہے۔ بھائی اتنا بڑا ہو گیا منہ۔ اگر ہم کو یہ پسند ہے کہ ہماری بہن بیٹی محفوظ رہے، تو دوسرے کی بہن بیٹی محفوظ کرنے کی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ معاملہ یہاں سب بگڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا لیکن میں زنا نہیں چھوڑ پاؤں گا، میں زنا کا عادی مجرم ہوں، اسلام مجھے پسند ہے لیکن وہ میں نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے اس کو سمجھایا، اچھا بتاؤ، کچھ نہیں کہا کہ پہلے اسلام قبول کرا لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تم کو اچھا لگے گا؟ اب وہ ایک دم سن، کہا کیسے اچھا لگے گا؟ کہا یہ بتاؤ کہ آخر جس کے ساتھ تم زنا کرو گے کسی کی بہن بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا کسی کی بہن بیٹی ہے، وہ اس میں ہم کو نہیں تکلیف ہے، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو ہم کو بہت تکلیف ہے۔ یہاں پہ کنٹرول کا، جہاں پہ کنٹرول نوجوانوں کو کرنا ہے وہ اپنی ذات پہ کرنا ہے، دوسرے پہ چھوڑ دیں۔ پانچویں وجہ، ہماری مائیں، غور سے سنیے گا کہ بہت پوری تقریر سوچ سمجھ کر رہا ہوں، ہوش و حواس پہ کر رہا ہوں۔ ہماری مائیں، ہماری جو سوسائٹی ہے جس کو ہم جو ہے وہ مشرقی تہذیب کہتے ہیں، یہ کلچر یو پی کا، بہار کا، بنگال کا، بلکہ پورے بھارت کا اکثر و بیشتر حصہ، ہمارے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے، جب کوئی غلطی کرتی ہے تو کیا ہماری امی بولتی ہیں، بیٹا دوسرے کی امانت ہے، بولتی نہیں بولتی؟ کوئی غلط کام کرتی ہے، اے بیٹا دوسرے کے گھر جانا ہے، یہ مستقل اس کو سناتی رہتی کہ نہیں سناتی ہے؟ نہیں بتاؤ، وہ سناتی رہتی کہ نہیں؟ ہر غلط پر بولتی ہیں ہماری امی بیٹی کو کہ بیٹیا دوسری جگہ جاؤ گے ناک کٹا دو گی، کیا خوب بولتی رہتی۔ اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں 65% ہماری لڑکیاں جا کر کے یا تو ننند بھابھی کی لڑائی ہو رہی ہے، یا دیورانی جٹھانی کی لڑائی ہو رہی ہے، یا ساس اور بہو کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو تمہاری تربیت کا اثر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہونا کیا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، الٹا کیا گیا۔ لڑکی کو غلام بنانے کی ساری تربیت کی گئی کہ بیٹا تو غلام ہے، دوسرے کے گھر جائے گی، غلامی تجھے کرنا ہے، غلامی سیکھ لے۔ ہم پیدا ہوئی ہے لڑکی اور لڑکا آزاد۔ غور سے سنیے گا، آپ کو غصہ بہت لگے گا، غور سے سنیے گا۔ لڑکی ہو یا لڑکا پیدا ہوا ہے آزاد۔ جب آپ اس کو غلام بنائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا۔ وہ آ رہی ہے بہو رانی بن کر، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہو نوکرانی آئی ہے، کیسے پٹے گی؟ تو تم نے جو تربیت کی لڑکی کی، اماں روزانہ بولتی رہیں، تو اس کا اثر تو ہوا ہی نہیں۔ 65-70% تو لڑائی ہے۔ کہاں پہ کرنا چاہیے تھا تربیت، وہ آج تک نہیں کیا ہماری ماں نے۔ ہماری آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں،
ईमानदारी से बताएं कि कभी आपकी माँ ने आपको समझाया कि बेटा तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया है, तू जवान हो रहा है, ऐसी जगह शादी करना कि बेटा उस लड़की का ख़र्चा बर्दाश्त करना, लड़की वालों का ख़र्चा नहीं कराना, आपको बोली तुम्हारी अम्मी? कभी नहीं। ये तरबियत की ज़रूरत थी। अम्मी को ये बोलना था कि बेटा अल्लाह ताला ने हम तुझको कव्वाम कहा है और रिजाल कव्वामून अलन निसा, कि बेटा दूसरे घर की औरत आएगी, सीखो कि दुल्हन को कैसे रखा जाता है। ये कभी आपको बोला गया है? उसको गुलाम बनाने की सारी तरबियत की गई, वो फेल हो गई। ये लड़के को कोई तरबियत नहीं की गई। अगर वो बचपन से दूध पिलाते के बाद से 4-5 साल से बोलती कि बेटा ये जहेज़ जो है ये गैरों की लानत है, तू बड़ा हो जवान हो तो खुदा के वास्ते जहेज़ नहीं लेना बेटा, बोलिए कभी? वो तुमको कहती है कि वहाँ न शादी नहीं करो, कुछ न मिले। कौन कह रही है? अम्मी कह रही हैं। उल्टी तरबियत हुई है। तरबियत लड़के की करनी चाहिए थी। क्यों? बहू आएगी या लड़का जाएगा? होता क्या है, ये बहू आपके घर आती है, आप लेकर आते हैं या आपका लड़का जाता है दूसरे के घर? दामाद तो नहीं जाता ना, लड़की आती है। घर तुम्हारे मेहमान आया, मेहमान को संभालने का इस्लामी तरीका बताओ। हम उल्टा बताए और नतीजा भी फिर अच्छा उल्टा बताकर अगर कामयाब हो जाते तो भी हम उसको सलाम करते कि चल तेरी बात अच्छी हो गई अम्मी, तू बताई। तरीका तो उल्टा बताया, लड़के को बताया ही नहीं। न जहेज के बारे में बताया कि जहेज नहीं लेना, और अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, तू राजा है। राजा अगर रियाया से पैसा लेने लगे, बताओ राजा को क्या बोलेंगे आप? हैं? बोलेंगे राजा? फिर राजा को तुमने प्रजा बना दिया तो वो राजा क्या रह गया? कैसे उस राजा की इज्जत होगी? कभी नहीं होगी राजा की इज्जत। ये तरबियत गलत हुई, ये तरबियत गलत। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी वालदा के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। मुझे पहली तनख्वाह मिली, पहली तनख्वाह मैंने ले जाकर अम्मी के हाथ में रखा। मेरी वालदा ने खूब डांटा, खूब डांटा। हम परेशान, क्योंकि हम भी इसी माहौल में थे कि अम्मा के हाथ में सबसे पहले देना चाहिए। वालदा ने खूब डांटा, कहा तुम आलिम हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है। अरे तेरी तनख्वाह जब तेरे बीवी के हाथ में तू रखेगा तो उसको खुशी होगी। मेरा शौहर मुझे दे रहा, तुझे देने की मुझे क्या जरूरत है? किसी की अम्मी बोली हैं? अम्मी को ये फिक्र है अगर आप एक रामपुर से कचालू लेकर आ जाओ और धीरे से अपनी बीवी को खिला दो और अम्मा को पता ना चले। हंगामा रखा घर में कि नहीं? हंगामा रखा है, हंगामा रखा है भाई। वो उसकी जिम्मेदारी थी, अगर उसने कचालू खिला दिया एक ला करके तो हंगामा किस बात का है? वो तो बोल के आया था, निकाह पढ़ाया था मौलाना साहब ने कि अलावा नान नफके के तुम्हारे अक़द में दिया जाता है। वो नान से मुराद नांद है जिसको आप कहते हैं, और पैसा वो नांद ला के दे दिया तो तुम नाराज हो रहे हो। यही तो निकाह में कहलाया गया था कि तेरे जिम्मे नान नफका है। तरबियत सही करें। माओ को चाहिए कि अपने लड़कों को सही बतावें, जहेज से नफरत दिलावें, दूसरों की इज्जत करना सिखलावें, माँ का हक बताएं कि बीवी का क्या हक है बीवी को दे, माँ का क्या हक है माँ को दे। ये जो गुलामी की तरबियत की जा रही है, इससे मसला फेल हो चुका है। अमली शक्ल में तुमने देखा कि हमारी सारी तरबियत फेल है, लिहाजा इसकी ज़रूरत है। तो लड़कियों के बारे में ये, फिर हालांकि तरबियत लड़के की जाती तो सारा मामला सही हो जाता। अच्छा, अब मैं बोलते नहीं बेटा, आप देखिए मेहमान कोई आ जाए तो अब वो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो भी चाहते हैं कुछ खाएं, है ना, उसी के साथ वो भी जुट जाते हैं। तो उनको समझा, कभी आंख दिखलाती है बताने के लिए कि हमारे बच्चे बहुत नीयत इनकी बहुत ही अच्छी है। ये सब तरबियत करती, घर के वो बच्चे हैं ठीक है, मेहमान के सामने चाहती है कि बच्चे हमारे, उसने बताया जब मेहमान खा रहे हो बाद में तुम खाना, यही करते ना। ऐसी ही तरबियत हर चीज़ में करना चाहिए था, हर चीज़ में करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करेंगे। बड़ी वजह जो हमारी लड़कियां भाग रही हैं गैरों के साथ, लड़कों ने नजरिया किया है कि हमको लड़की चाहिए पढ़ी लिखी,
तो लड़की के वालिदैन पढ़ाना शुरू कर दिए। गौर से सुनिएगा, लड़की के वालिदैन ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर हमारे नौजवान ये नियत कर लें कि हमको लड़की चाहिए ऐसी कि भैया जो दीनदार हो, तो वो दीनदार बनाते कि नहीं बनाते? तुमने डिमांड किया कि पैसा लाए, जॉब वाली हो, जहेज तो एक मरतबा दिया जाता है ना, जॉब वाली लड़की हर महीना जहेज लाती है। हर महीना जहेज के लिए तुमने हमारे नौजवानों ने नजरिया कायम किया कि हम शादी उससे करेंगे जो कमाने वाली हो, तो लड़की के माँ बाप मजबूर हैं उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा, सारा हादसा हुआ कहाँ है? जो लड़कियां गैरों के साथ भागी, सारा हादसा हुआ कहाँ है? सब कॉलेज में हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने डिमांड किया था कि ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए, तुम्हारी वजह से भागी है। तुम अगर ये डिमांड कर देते, मेरी शादी, मैं भी पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। हमसे पूछा गया भाई लड़की कैसी चाहिए? हमने कहा उर्दू लिखना जानती हो और दीनदार हो, तीसरी कोई शर्त नहीं है। ये सारे लड़के हमारे नौजवान कर लें कि हमको दीनदार लड़की चाहिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी हो, सलीका जानती हो। क्या जरूरत पड़ेगी उस माँ बाप को कि अपनी बच्ची को उसे कॉलेज में भेजे और जब तक बच्ची घर ना वापस आ जाए, आधा घंटा भी लेट हो जाती बच्ची, तो माँ बाप से पूछो कि उसका दिमाग कहाँ जाता है, जाता कि नहीं जाता है? रामपुर अगर हमारी लड़की चली जाए पढ़ने और आधा घंटा लेट हो जाए तो सारे माथे की सारी नसें टनकना शुरू हो जाती है। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जॉब की कैद लगाई, तुमने पैसे की कैद लगाई, तुमने पढ़ाई की कैद लगाई। अगर तुम ये न कर देते कि मुझे दीनदार लड़की चाहिए, कोई अम्मा अब्बा नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची जाए और वहां पर धक्के खाए, रास्ते में लोग जुमले बाजियां करें। वहां क्या क्या हुआ वो तो आपको 1% बताती है बच्ची आकर घर में। अगर वो डेली कहानी वहां की सुना देना तो या तो तुम खुदकुशी कर लोगे और या ले जाके मर्डर कर दोगे। वहां बताती ही नहीं बेचारी, उसको भी है कि हम बताएंगे अब्बा नाराज हो जाएंगे और अब्बा बोलेंगे कल से स्कूल नहीं जाना है। यही होगा कि नहीं होगा? ये होगा। उस डर से बेचारी बताते नहीं। अपनी इस्लाह करो नौजवानों, दूसरे पर इल्जाम नहीं रखो। गलत मामला, उल्टी उल्टी बातें की जा रही हैं, पूरी तकरीरें हो रही सोशल। एक आदमी वो बात नहीं बोल रहा है जो बोलना है, दुनिया भर की बातें। साजिश हो रही है, हमको ये कर, अरे छोड़ यार, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हर साजिश से बेहतर हमारे रब की साजिश है। आजा रब की साजिश पर, छोड़ दे बकवास। रब से बड़ा कोई है? ईमानदारी से बताओ, उसके आगे किसकी चलने वाली है? किसी की नहीं चलती। आखिरी बात कह के टाइम हो रहा है। मसले का हल सब में मैंने बयान किया, फिर भी सुनिए। मुझे एक गांव मालूम है कर्नाटक में, मैं गया वहाँ। आपको इसलिए बता रहे हैं कि नौजवानों, अभी अगर हमको मालूम हो जाए कि एक लड़की से फलां का चक्कर है, कभी आपने जाकर उस अपने भाई को समझाया कि यार किसी की बहन के साथ ऐसा नहीं करो? क्या है, मौज ले रहे हो? मौज ले रहे नहीं ले रहे हो? तुम्हारी बहन के साथ भी होगा तो दूसरे मौज लेंगे। खड़ो हो नौजवानों, 5-10 लड़के खड़े हों, हर गांव में, हर तहसील में, हर शहर में तय करें कि हमारी मुस्लिम लड़कियां रामपुर बाजार पूछें कहाँ आई हो, क्यों ज़रूरत है, तुमको सामान मंगाना, बताओ हम लोग लाने के लिए तैयार है। कभी किया ये सब आपने? इस पर एतराज़ है, बुर्का पहन कर रामपुर जा रही है, क्यों तुमने? और भेजा किसने है? किसने भेजा? ईमानदारी से बताओ। उस मर्द ने भेजा, नहीं भेजा? बाजार कैसे गई औरत? मर्दी ने भेजा कि नहीं भेजा? बगैर इजाजत के गई तुम्हारे? अरे हम हो गए हैं दयूस। दयूस मानो एक लफ्ज है, जिसको गैरत खत्म हो जाती जब मर्द को, तो उसको बोलते हैं दयूस। मैं उस गांव गया, हलियाल नाम है गांव का। 40-50 बड़ी बड़ी आबादी, 15-20 हज़ार की, 40-50 नौजवान हैं। क्या कोई लड़की किसी लड़के से बात करती मिली? वो नौजवान 50 की टीम है, 2-3 फ़ोन करेंगे, आ जाएंगे, उस लड़के से पूछेंगे तुम्हारा इसका रिश्ता क्या है, क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे गांव में एक आदमी दूसरे घर में जाकर बैठका लगाए, कभी जाकर टोका है तुमने? दूसरों को छोड़ दें, अपने गांव की इस्लाह हर शख्स करे, इस्लाह हो जाएगी।
جا کر اس سے پوچھے بھیا تمہارا ان سے کون سا رشتہ ہے؟ یہاں تم جب دیکھتے تو تم یہاں بیٹھے رہتے ہو، یہاں کیا رکھا ہے تمہارا؟ جاب ہے تمہاری، یہاں کام کرتے ہو؟ مزہ لیں گے، پیچھے پیچھے اس کی برائی کریں گے، دوسروں سے چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اصلاح ایسے نہیں ہوتی ہے۔ مسئلے کا حل، یا اٹھو نوجوانوں، جوانی کا مطلب صرف جو ہے وہ عیاشی نہیں ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی دیکھو جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا دنیا میں، صرف قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں لے کر کے چلو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے خود اپنا موبائل بند کرنا پڑے گا، خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تب کسی نوجوان بھائی سے پوچھ پاؤ گے کہ یہاں تمہارا بیٹھکا کیوں ہے۔ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ حل پہلا حل ہے۔ دوسرا حل کہ نوجوان اپنی فکر بدلے، جیسے بتایا فکر بدلے۔ کیا فکر؟ چھوڑ دیں ہائیلی کوالیفائڈ چاہیے، چھوڑ دیں جاب والی چاہیے، اپنی فکر کو تبدیل کریں، نکاح کو آسان کرنے کے طریقے اختیار کریں، اسی طریقے سے شادی وقت پر کریں۔ اللہ بولتا ہے اگر شادی سے پہلے تم فقیر ہوگے، اللہ بولتا ہم تم کو غنی کر دیں گے۔ کون بولا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر غریب ہو تو ہم تم کو، فقیر ہو تو ہم تم کو امیر کر دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ جب امیر ہو جائیں گے تو شادی کریں گے۔ جاؤ اللہ کے خلاف پروگرام کے کامیاب ہو جاؤ۔ جاؤ، کون ہوا ہے اللہ کے خلاف پروگرام بنا کے کامیاب؟ اللہ کہہ رہا پریشان ہو شادی کر لو، پیسہ آ جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو جب پیسہ آ جائے گا تو شادی کریں گے۔ جاؤ مسئلہ حل کرو۔ کون سا مسئلہ حل کیا کس نے اللہ رسول کے خلاف؟ آج تک کسی نے حل نہیں کیا۔ لہذا آخری بات، ایک بات اور، ہمارے یہاں ایک فتویٰ ہے، علمی لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں یہ رائے، گرچہ مجھے پسند نہیں کریں گے، گالیاں دیتے ہیں، مادر پدر کی گالیاں دیتے ہیں مجھے واٹس ایپ پر۔ میں صرف ایک بات بولتا ہوں، کچھ جواب نہیں دیتا میں کسی کو، میں صرف بولتا ہوں گالی کھانے والا نبی کی پارٹی کا آدمی ہے کہ نہیں؟ نبی گالی دیے کبھی؟ جو گالی دے وہ نبی کے پارٹی کا آدمی نہیں ہے، جو گالی کھائے وہ نبی کے پارٹی کا ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہے 13 سال 14 سال میں، لڑکی بالغ شرعی لحاظ سے، وہ اگر اپنا نکاح کسی مرد سے کر لے گی تو نکاح مان لیا جائے گا، اس لیے بھاگ کے کر رہی ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں ہوگا۔ اب ایسے حالات میں ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس، ہم اس پر نہیں بحث کرنا ہے، ہم صرف کہ اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں تو امام شافعی نے جس چیز کو بنیاد بنا کر کے کہا ہے کہ بغیر والدین والد کے مرضی کے شادی نہیں ہوگی، آپ بھی یہی فتویٰ دینا شروع کریں، آپ بھی یہی اور ایسا کرتے ہیں ہم، علماء سنیں گے میری بات، ایسا کیا ہے ہم نے۔ لائف انشورنس جائز نہیں ہے، کہاں؟ اسلام میں۔ فتویٰ کیا دیا گیا؟ جب دیکھا گیا فسادات میں مسلمانوں کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ان کا جیون بیمہ نہیں ہے، اس لیے مارا جا رہا ہے، فتویٰ دے دیا گیا کہ مسلمانوں جیون بیمہ کرا لو، جائز ہے۔ ایسے یہاں پہ فتویٰ دیجئے، پرانے فتوے کو ریجیکٹ کر کے فتویٰ دیجئے لا نکاح الا بولی، ان کے اب ہم یہ معنی سمجھتے ہیں لہذا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرایا جائے تو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس قسم کی حرکتوں سے۔ یہ مختصر باتیں تھیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ آپ کو نالج پہنچائیں، سوچیں، فکریں بدلیں، کام کرنے کی فکر کریں، جوان ہیں اپنی جوانی کو صحیح استعمال کریں۔ اسی جوان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب قیامت میں کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ سخت ترین ہوگی، لوگوں کا بھیجا پک رہا ہوگا گرمی سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نوجوان، ایسے نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ نوجوان بننے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔